اوکے، آج ہم جا رہے ہیں نئی ایج میں. اس سے پہلے ہم نے رینیساں ٹائم کو کور کیا. رینیساں تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے کور کیا، بلکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ایلزابیتھن ایج کو ہم نے کور کیا. رینیساں تو اسٹارٹ ہوا تو کچھ تو کریٹک یہ بھی کہتے ہیں کہ رینیساں کے بعد ایک ماڈرن ورلڈ اسٹارٹ ہوتی ہے، جب تک چل رہی ہے. وہ جو سائنس اور نیو اویکننگ اور جو ڈسکوری اور سارا کچھ تھا وہ ختم تو نہیں ہوا. لیکن چلیں اس کے اثرات کو اگر ہم دیکھیں، رینیساں ایز اے پیریڈ تک دیکھیں، تو اس کا اثر ہمیں پیورٹن ایج میں بھی نظر آتا ہے. پیورٹن ایج صرف ہم اس وجہ سے اس کو الگ کریں ایلزابیتھن تھے کہ یہاں الزبتھ کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور ایک نیو تھاٹ جو ہے مرج ہوتی ہے، خاص طور پہ پولیٹیکل سین کے اوپر پیورٹنس ڈومینیٹ کرتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم اسے پیورٹن ایج کہہ رہے ہیں. اور اس کا کچھ سوشل امپیکٹ بھی آتا ہے، ایک سوشل پولیٹیکل ایک پورا اسٹرکچر ہلتا ہے انگلینڈ کا. تو اس وجہ سے ہم اسے پیورٹن ایج کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ رینیساں اس میں ختم ہو گیا یا رینیساں کا اینڈ ہو گیا. مکمل طور پہ تو نہیں ہوگا، ظاہر وہ تو ہمیشہ ہی چلتا رہے گا آگے. لیکن پولیٹیکل سین کے اوپر جو ہے وہ ڈفرینٹ تھاٹ جو ہے وہ ایمرج ہو گیا. ابھی ہم یہی بات سمجھتے ہیں، اس لیکچر کا مین پرپس ہے سوشیو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ ہم کسے کہیں گے کہ یہ پیورٹن ایج ہے. تو اگر ہم اس کو ڈیوائڈ، اس کے ڈویژن کو دیکھیں تو ہم، اور دوسرا نام بلکہ اس کا دیکھیں، ٹائٹل میں بھی تھا دا ایج آف ملٹن 1600 سے 1660. تو یہ 60 سالوں کے اس ٹائم کو ہم اسٹڈی کریں گے اپنے اس فیز آف اسٹڈی کے اندر. ابھی آج کے دن تو سارا نہیں ہوگا، ڈفرینٹ لیکچرز میں ڈیوائڈڈ ہے. تو اس ایج آف ملٹن بھی کہتے ہیں. اس کا سب سے ڈومیننٹ جو پرسنالٹی تھی وہ جان ملٹن تھا. جیسے الزبتھ کے اندر اگر ہم ایک آتھر نکالیں بڑا جو ڈومیننٹ آتھر ہے وہ ہمارا شیکسپیئر ہوتا ہے. اسی طرح 1600 سے 1660 تک، 16 میں ڈیتھ ہو گئی تھی شیکسپیئر کی. تو اس کے بعد شیکسپیئر کے بعد اگر ایک جائنٹ آتھر ہمارے پاس آتا ہے اگلی ایج کے اندر، جس میں اپنی ایج کو ریپرزینٹ کرنے کے ایلیمنٹ بھی ہیں، اسپرٹ آف دا ایج بھی ہمیں اسی میں نظر آتی ہے ساتھ ساتھ. جیسے شیکسپیئر میں ہمیں اسپرٹ آف دا ایج ملتی ہے، ایگزیکٹلی اسی طرح ہمیں ملٹن کے اندر بھی اسپرٹ ملتی ہے اس ایج کی جہاں پہ رینیساں ایلیمنٹ دب گیا ہے، آلدو موجود ہے اور خاص طور پہ سائنس کی دنیا میں وہ چل رہا ہے. ریزن، سائنس، انویسٹیگیشن، انکوائری، ایکسپینشن، ڈسکوریز یہ ختم نہیں ہو گئی ہیں. لیکن پولیٹیکل سین کے اوپر کچھ اور جو ہے وہ ایک موومنٹ سامنے ہمیں آتی ہے جس کا اثر آرٹ، لٹریچر، کلچر پہ اوور آل بھی پڑتا ہے. اور ساتھ ساتھ انڈر کرنٹ جو ہے وہ رینیساں بھی چلتا رہتا ہے، خاص طور پہ سائنس کی دنیا میں، علم کی دنیا میں، ڈسکوری کی دنیا کے اندر. تو اس کو ایج آف ملٹن بھی ہم کہہ سکتے ہیں اس وجہ سے. تو ایج آف ملٹن which is further divided into the Jacobean and the Caroline periods after the names of the rule جیمز ون اینڈ چارلز ون. کیونکہ اس میں دو بادشاہ ہمارے پاس سامنے آتے ہیں، دو کنگ آف انگلینڈ ہمارے سامنے آتے ہیں فرام 1603 to 1625 and 1625 to 1649 respectively and followed by the restoration period. اگر اس ایج کے بعد جو ہمارے پاس ٹائم آئے گا، اس سے پہلے ہمارے پاس ایلزابیتھن ہے، اور آگے جس طرف ہم نے جانا ہے وہ نیو کلاسیکل پیریڈ ہے جس کا پہلا حصہ، وہ ایج بھی خود بھی بہت بڑی ایج ہے، اس کو تین حصوں میں ہم ڈیوائڈ کر کے پڑھیں گے. تو اس کا جو پہلا پارٹ ہے 1660 کے بعد 1700 تک، یعنی یہ جو 17th سینچری ہے اگر اس کو ہم سامنے دیکھیں تو پہلے 16 سے 60 تک جو ہے، 1600 سے 60 تک ہمارے پاس ایج آف ملٹن ہے. اور ملٹن کی ڈیتھ کے بعد جو ہمارے پاس ٹائم آتا ہے وہ ایج آف ڈرائیڈن ہے، یہ جسے ہم ریسٹوریشن پیریڈ بھی کہتے ہیں. اس میں چونکہ منارکی جو ہے وہ دوبارہ سے ریسٹور ہو جاتی ہے، منارک کے نام سے جو کہ ہم چلتے ہیں، تو منارکی ریسٹور ہونے کی وجہ سے ریسٹوریشن پیریڈ بھی کہیں گے. لیکن وہ بھی بات کی بات ہے. ابھی ہمارے پاس جو ہے وہ ایج آف ملٹن یا پیورٹن ایج ہے جس کا یہ پولیٹیکل سٹرکچر ہوگا کہ پہلے ایک جیمز ون کا ٹائم ہے، پھر چارلز ون کا، اور اس کے بعد جو ہے درمیان میں کرومول کا ٹائم ہے، اور کرومول کے بعد جو ہے وہ آئے گا پھر ریسٹوریشن کا. تو ایک لحاظ سے جو آرٹ، لٹریچر اور کلچر میں ہمارے پاس جو اسپرٹ آف رینیساں ہے
جو ایک اسٹارٹ ہوا تھا، ہم کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ ختم تو نہیں ہوا تھا، لیکن کیا اس کا ڈکلائن ہو گیا. The 17th century was marked by the decline of Renaissance spirit, and the writers either imitated the great masters of the Elizabethan period or followed new paths. We no longer find great imaginative writers of the stature of the Shakespeare. اب ہمارے پاس شیکسپیئر کے لیول کا ہمیں کوئی بندہ نہیں نظر آتا، نہ ہی اسپینسر کا، نہ ہی سڈنی کا. اب ان کے فالوور ہمیں ملیں گے. اور اگر جوائنٹ تھنکر جو ان کے ایک لیول کا ایک ہی تھنکر ہے صرف، اور رینیسا پیریڈ میں تو بہت سے لوگ ہیں شیکسپیئر کے علاوہ بھی جو ماڈل ہیں. There is a marked change in temperament which may be called essentially Puritan. تو ایک Puritan temperament جو ہے مرج ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے اس کو آج کے لیکچر کا ہمارا مین موضوع بھی یہی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ وہ Puritan sense کیا ہے. Though during the Elizabethan period, the new spirit of the Renaissance had broken away with the medieval times and started a new modern development. The spirit of the observation and the preoccupation with details and the systematic analysis of the facts, feeling and ideas. In other words, it was the spirit of science popularized by such great men as Newton, Bacon and Descartes. تو نیوٹن، بیکن اسی ایج میں ہے، لاسٹ میں ہم نے اس کو ڈسکس کر لیا تھا، تو دونوں ایج میں، اور ڈیکارٹ جیسے یعنی فلسفہ اور سائنس کی دنیا میں، انویسٹیگیشن اور ایکسپلوریشن کی دنیا میں دیکھیں تو وہ جو ہے رینیسانس پیریڈ اپنا کام کرتی رہتی ہے. لیکن پولیٹیکل سٹیج کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چینج آتا ہے اور بادشاہوں کے خلاف بھی ایک ریئیکشن آتا ہے. تو اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں یہ کنٹینیوشن بھی ہے، وہ جو سسٹم میں تبدیلی کی طرف یہ جا رہے ہیں. تو اس میں ایک نیا جونرا ہمارے سامنے آتا ہے. ایلزابیتھن ایج میں بھی ہم نے پڑھا تھا ایک نیا جونرا انوینٹ ہوا، یا یورپ سے آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ بارور کیا انہوں نے، لیکن انگلش میں تو وہ نیا تھا، ایسے کے فارم جو ہمارے سامنے آئے تھے. اور وہ اس دونوں اس سے بلانگ کرتے ہیں، بیکن جیسے کہ آپ کو پتا ہے. لیکن اس ایج میں پارٹیکولر اس ایج کے اندر جو نئی چیز سامنے آتی ہے دیٹ از آرٹ آف بیوگرافی، جو پہلے بالکل نہیں لکھی جا رہی تھی. یہ ایک جونرا کے طور پہ ہمارے سامنے آتی ہے. One very important and the significant feature of this new spirit of observation and analysis was the popularization of the art of biography, which was unknown during the 16th century. Thus, whereas we have no recorded information about the life of such an eminent dramatist as Shakespeare, ہمیں کیوں نہیں ملتا شیکسپیئر کا ریکارڈ یا مارلو کے اوپر کوئی کتابیں یا بین جونسن کی بیوگرافی، یہ سارے گریٹ آتھرس ہونے کے باوجود، کیونکہ آرٹ آف بیوگرافی یا آٹو بیوگرافی دونوں کا فیشن نہیں تھا، یہ سمجھا نہیں جاتا تھا. تو لیکن اس سینچری کے اندر 17th سینچری میں many authors like Fuller and Aubrey laboriously collected and chronicled the smallest facts about the great men of their time, day and the immediate past. تو انہوں نے جو آ کے یہ سب سے پہلے جو ہے انہوں نے فلر اور آبری نے ڈفرینٹ لوگوں کی بیوگرافیز وغیرہ لکھی. اس کے علاوہ آٹو بیوگرافی جو ہے یعنی خود آتھر اگر اپنی لائف کے بارے میں لکھے تو اسے ہم آٹو بایوگرافی کہتے ہیں. ادروائز کو دوسرے شخص کے بارے میں لکھی جائے، لائف کے بارے میں اس کی ڈیٹیل کو کلیکٹ کیا جائے تو اسے ہم بیوگرافی کہہ سکتے ہیں. Also came in the wake of the biography and later on keeping the diaries and the journals. یہ بعد میں جو ہے نا ڈائریز کا رواج بھی پڑا، جرنل پرسنل جرنلز کا رواج پڑا. became popular, for example Pepys diary and Fox journal famous ہوئے. All these new literary developments were meant to meet the growing demand of the analysis of the feelings and the intimate thoughts and sensation of the real men and women. دوسرا پرنٹنگ پریس کا رول پھر اپنے ہمارے سامنے یہاں آتا ہے. زیادہ لوگ جو ہیں اب ان کے پاس ایکسیس ہو گئی تھی کتابوں کی، اور اب کتاب لکھنا کمپیریٹیولی آسان بھی ہو گیا تھا. پہلے ہاتھ سے لکھی جاتی تھی، اسے کمپائل کرنا، لکھنا، سنبھالنا اور لوگوں تک پہنچانا تو بالکل ہی مشکل کام تھا. لیکن اب جو ہے وہ بیوگرافیز لکھی گئیں، ڈائریز کلیکٹ کی گئیں، جرنلز بنے پرسنل، اس طرح میگزین وغیرہ لکھے گئے. تو یہ نیو فارم آف جو جونراز ہیں یا فارم آف آرٹ ہے یا وے آف ایکسپریشن ہے آتا ہے. اور خاص طور پہ یہ آرٹ آف بیوگرافی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک نیا جونرا ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے. It is also called the rebirth of the moral nature of the man. جو اگر ان کے لینس سے دیکھیں، پیورٹنس کے لینس سے دیکھیں تو پیورٹنس کا ایک تو شاید مجھے یہ بھی بتانا چاہیے کہ پیورٹن، خیر اس پہ بات ہوتی رہتی ہے، یہ بھی پروٹیسٹنٹ ہے.
تو پروٹیسٹنٹ کو گریجولی یہاں پہ یہ ایک ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ وہ جس مقصد کے لیے انہوں نے پروٹیسٹ کیا تھا، پروٹیسٹ انہوں نے کیا تھا اگینسٹ کیتھولک چرچ، اگینسٹ دا ڈومیننس آف دا کیتھولک چرچ اینڈ اگینسٹ دا کرپشن آف دا کیتھولک چرچ. ٹھیک ہے، اور وہ جو انہیں انڈیویجول حیثیت نہیں دینا چاہتے تھے، اس وجہ سے مارٹن لوتھر وغیرہ نے ایک تحریک چلائی اور ایک لبریشن لی انہوں نے کیتھولک ڈومیننس سے. جو ان کا جو پولیٹیکل ڈومیننس تھا، اتھارٹی تھی، اور ایک انڈیویجول لبرٹی گین کی، اور اس کا پرپس تھا کہ انڈیویجولزم کو ڈیولپ کیا جائے. یہ کنیکٹڈ ہے، کلوزلی کنیکٹڈ ہے ہیومنزم کے ساتھ بھی، کہ ہیومن اب خود جو ہے نا انسان ہے، وہ ان کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے لائف کے بارے میں انٹرپریٹیشن دے سکیں، اور وہ بائبل کو انٹرپریٹ کر سکیں، وہ بائبل کو ڈائریکٹ پڑھ سکے، جو کہ پہلے سمجھا جاتا تھا کہ عام آدمی ایسا نہیں کر سکتا. تو یہ جو لبریشن ایک لیے، یہ جو ڈومیننس کو ختم کیا، اور پھر کرپشن بہت زیادہ ہو چکی تھی چرچ کے اندر، وہ پولیٹیکل اور بہت زیادہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، یورپ کی 70% لینڈ تو جو ہے وہ آکوپائی کر کے بیٹھا تھا چرچ، اور ایک مناپلی تھی چرچ کی، تو اس کو بریک کر دیا کیتھولک چرچ کی. تو ایک پروٹیسٹنٹ جو ہے، اور کس طرح سے انگلینڈ پروٹیسٹنٹ ہوا اس کی کہانی بھی ہمارے سامنے ہے. لیکن یہ جو اس کو پروٹیسٹ پیورٹن جو ہے نا، وہ آتے ہیں سامنے، جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں اگینسٹ دی کرپشن آف پروٹیسٹنٹ. ٹھیک ہے، انہی میں سے ایک فرقہ نکلتا ہے اور کہتا ہے کہ پیورٹنس ہمیں پیوریفائی کرنا ہوگا. یعنی پیورٹن اسی وجہ سے وہ کہلاتے ہیں کہ ہمیں اپنے روٹس کی طرف واپس جانا ہوگا. جو ہمارا مقصد تھا وہ تھا کہ فریڈم لے کے آئی جائے. ہمارا مقصد یہ تھا کہ کرپشن فری سوسائٹی ہونی چاہیے، اور ڈیسپوٹک رولر نہیں ہونے چاہیے، انڈیویجول فریڈم ہونی چاہیے. لیکن یہ اپنے انداز میں گریجولی ان میں سے ایک گروپ جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ ہو جاتا ہے، اور پھر اس ایکسٹریمزم کی وجہ سے کچھ آرٹ، کلچر اور لٹریچر کو نقصان بھی پہنچتا ہے. تو پیورٹنزم، اینڈ اٹ may be called the Puritan age or the age of the Milton, who was the noblest representative of the Puritan spirit. اور ہمیں پیورٹن اسپرٹ کا اگر صحیح نمائندہ دیکھیں ریئل سینس میں، تو وہ ہمیں ملٹن ملتا ہے. تو یقیناً ہم ملٹن کو کوئی ایکسٹریمسٹ تو نہیں کہہ سکتے، وہ ایک بیلنس مائنڈ تھا، ریلیجس مائنڈ تھا، یقیناً ایک مورل ویلیو تھی اس کے اندر، اور ہائیلی لرنڈ پرسن تھا جان ملٹن. سو براڈلی اسپیکنگ، the Puritan movement in literature may be considered as a second and the greater Renaissance. اگر اس طرف سے دیکھیں تو and marked by the rebirth of the moral nature of the man. کہ پہلے تو rebirth ہو چکی ہے، which is the what kind of the rebirth? Followed by the intellectual awakening of the Europe in the 15th and 16th century. Though the Renaissance brought with it culture, it was mostly sensuous and pagan, and it needed some sort of the moral sobriety and profundity which were contributed by the Puritan movement. Puritan movement کے اگر نظر سے ہم دیکھیں، تھوڑا سا ان کی سائڈ سے دیکھیں، ان پہ تنقید کی نظر سے تو ہم دیکھیں گے آگے بھی. تو ان کی نظر میں یہ تھا کہ انٹلیکچوئل اویکننگ تو کی گئی، ہیومنزم آیا، انٹلیکچولی اویک ہوئے، ڈسکوریز ہوئیں، لیکن ایک تو پولیٹیکلی جو ڈیسپوٹک رول ہے اس کا خاتمہ نہیں ہم کر سکے، اور دوسرا وہ سمجھتے تھے کہ جو مورل سائڈ ہیومن بینگ ہے، کیونکہ انٹلیکچوئل ری برتھ اور کلاسیکل لٹریچر سامنے آنے سے پیگن اور سینسوسنس جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، اور پیگن جو ہیں وہ ریچولز اور رائٹس جو ہیں وہ ڈیولپ ہوئے ہیں. تو ہمیں مورل سائڈ کو کی ری برتھ کی ضرورت ہے، تاکہ رینیساں کا جو ایک ایجنڈا ہے، جو رینیساں کا ایک آبجیکٹو ہے، ہم اس کو صحیح طریقے سے حاصل کر سکیں. تو پیورٹن موومنٹ اپنے سائڈ سے وہ دیکھیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اسی رینیساں اسپرٹ کو آگے لے کے جا رہے ہیں. So it was a kind of movement against despotic rulers. ٹھیک ہے، تو moreover during the Renaissance period, despotism was still the order of the day. Despotism still the order of the day کس سینس میں تھا کہ اس رینیساں پیریڈ تو آ چکا تھا، لیکن چرچ کی ایک جو گریٹر ڈیسپوٹک رول تھا اسے تو انہوں نے بریک کر دیا تھا. اب کچھ نہ کچھ پرائیویسی تھی، انڈیویجولزم تھا، ڈسکوری شروع ہوئی، سائنس سٹارٹ ہوئی. تو یہ سارا کچھ اسی وجہ سے ہوا کہ انسان کے ذہن کو آزاد کیا گیا. لیکن یہاں پہ جو پیورٹن سوچ رہے ہیں وہ سمجھتے تھے کہ ڈیسپوٹک رول جو ہے وہ ابھی بھی بادشاہت کی شکل میں ہمارے اوپر ہے، اور ہمیں ڈیموکریسی کی طرف جانا ہوگا، کامن ویلتھ کی طرف جانا ہوگا، اور انڈیویجول کو جو ہے نا وہ پولیٹیکل پاور جو نیچے تک لے کے آنی ہوگی. اس نظر سے دیکھیں تو ان کا یہ نظریہ فیمس بھی ہوا اپنے ٹائم پہ اوپر. And in politics and the religion, unscrupulousness and fanaticism were rampant. The Puritan movement stood for liberty of
the people from the shackles of the despotic rulers as well as the introduction of the morality and high ideals in politics. ठीक है, ये साइड इनकी जो पॉलिटिक्स में रूलर्स डिस्पोटिक रूलर से जान छुड़वाना है और इंडिविजुअल फ्रीडम और लिबर्टी देना है, वहां से देखें तो ये हमें और तरह की मूवमेंट नजर आती है. लेकिन दूसरी साइड भी एक्सट्रीमिस्टली मोरालिटी जो है इनकी बड़ी एक्सट्रीम लेवल की थी, हाई आइडियल्स थे. Thus it had two objects, personal righteousness and the civil and religious liberty. In other words, it aimed at making men honest and free. और इनका ज़हन था कि हम लोगों को ऑनेस्ट फ्री बनाएंगे. ये हम अभी देख रहे थे कि एक तरह से ये जो मूवमेंट थी एक पॉलिटिकल लेवल पे अगर देखी जाए तो डिस्पोटिक रूल के खिलाफ थी. इवन ये चाहते थे कि बादशाह का खात्मा और इंडिविजुअल लिबर्टी मिले, इंडिविजुअल्स को भी पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए. Though during the restoration period the Puritans began to be looked down upon. अब जैसे रेस्टोरेशन पीरियड आता है तो फिर लोग इनको कैसे देखते हैं, इनकी मैंने जैसे कहा कि दो साइड थी, तो उनकी जो मॉरल राइटियसनेस है, जो एक्सट्रीम बिहेवियर है अबाउट आर्ट एंड लिटरेचर, उसके बारे में रेस्टोरेशन पीरियड के अंदर जाके प्यूरिटन्स बिगिन टू बी लुक्ड डाउन अपॉन एज नैरो माइंडेड, इनको कहा गया, एंड ग्लूमी डॉगमेटिस्ट कहा गया, who were against all sorts of recreation and amusement. और इसी वजह से इन्होंने जो है वो थिएटर वगैरह भी बंद कर दिए थे, जो जहाँ पे जो है वो इनके ख्याल में वल्गर एक्टिविटीज होती थी. और इसका मतलब ड्रामा नहीं था वल्गर, बल्कि वहाँ पे लोग जो है वो वल्गर एक्टिविटीज करते थे. Moreover, though they were profoundly religious, they did not form a separate religious sect. It would be a grave travesty of facts if we call Milton and Cromwell, who fought for liberty of the people against the tyrannical rule of Charles I, as narrow-minded fanatics. At least politically, they were the champions of liberty and stood for freedom. अगर क्रॉमवेल और मिल्टन जैसे आइडियल्स को उनकर सामने रखें तो यकीनन उनकी इस नेगेटिव जो एक्सट्रीम फैक्ट उसमें एक बन चुका था, या आप कह लें कि रेनेसां के पीरियड को नज़र से देखें या रेस्टोरेशन पीरियड की नज़र से देखेंगे तो फिर हमें उनमें डॉगमेटिक और ग्लूमी और नैरो माइंडेडनेस हमें जरूर नजर आएगी एज फार एज द मॉरल साइड, और जहाँ पे आप देखते हैं कि लिटरेचर और अम्यूजमेंट का ताल्लुक है. लेकिन एज फार एज पॉलिटिक्स और इंडिविजुअल राइट्स का ताल्लुक है, लिबर्टी का ताल्लुक है, तो दे आर द चैंपियन ऑफ फ्रीडम एंड लिबर्टी. The name Puritan was at first given to those who advocated certain changes in the form of worship of Reformed English Church under Elizabeth, as King Charles I and his councillors, as well as some of the clergymen with Bishop Laud as their leader, were opposed to this movement. Puritanism, in course of the time, became the national movement against the tyrannical rule of the king and stood for liberty of the people. अब हम इस बात को हमने एस्टेब्लिश कर लिया कि किस तरह से ये अगेंस्ट हैं बादशाह के, किस तरह से ये अगेंस्ट हैं हर किस्म के डिस्पोटिक रूल के, और चाहते हैं कि इंडिविजुअल को लिबर्टी और पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए. और जो इन्होंने रिफॉर्म करने की कोशिश की थी रिलीजियस स्ट्रक्चर को भी, तो वहाँ भी ये समझते हैं कि जो प्रोटेस्टेंट हैं वो भी ग्रेजुअली करप्ट हो चुके हैं और हमें प्योरीफाई करना होगा सारे सिस्टम को. Of course, the extremists among Puritans were fanatics and stern, and the long and protracted struggle against despotism made even the milder ones hard and narrow. So when Charles I was defeated and beheaded in 1641, चार्ल्स वन के साथ जो प्यूरिटन्स की लड़ाई है, अल्टीमेटली चार्ल्स वन को शिकस्त हो जाती है और ये उसे बीहेड कर देते हैं 1649 में. And Puritanism came out triumphant with the establishment of the Commonwealth. Under Cromwell, severe laws were passed. तो क्रॉमवेल की गवर्नमेंट आती है, कॉमनवेल्थ एक बनती है और बादशाह जो है वो मुअत्तल हो जाती है, सस्पेंड हो जाती है थोड़ी देर के लिए, खत्म नहीं कर पाते. ये वाली एफर्ट जो है बहुत आगे चल के जो है वो इंग्लैंड जो है डेमोक्रेटिक कंट्री बना है. और अभी भी वो उन्होंने जो बादशाह वाला सिस्टम है वो ट्रेडिशनलिस्ट हैं, तो उन्होंने सिंबॉलिक वे में अभी भी क्वीन है वहाँ पे, किंग जो क्राउन है वो एज एन सिंबॉलिक इंस्टीट्यूशन अभी तक उनके पास है, उनको एबॉलिश नहीं किया उन्होंने. Many simple modes of recreation and amusements were banned, and an austere standard of living was imposed on unwilling people. ठीक है, अब रेनेसांस पीरियड से जो लोग गुजरे थे
ایک دم سے آپ ان پر مورل جو ہے وہ پابندیاں لگتی ہیں. اور اس سائڈ سے اگر ان کو دیکھیں تو یہ ہمیں ایکسٹریمسٹ نظر آتے ہیں جو ہر قسم کی امیوزمنٹ پر پابندی لگا دیتے ہیں. اس لیے پیورٹنزم کا ایک بعد میں جو سینس بنا وہ ان کی اسی سائڈ کی وجہ سے سامنے رہا. بلکہ ریسٹوریشن پیریڈ کے اندر مونارکی جب ریسٹور ہوئی تو انہوں نے ان کی یہ سائڈ ہے اس کو زیادہ ہائی لائٹ کیا کہ کس طرح یہ ڈاگمیٹک تھے اور مورل رائٹنسنس ان میں بہت زیادہ تھی, ایکسٹریمسٹ تھے اور فنیٹیکل بیہیویئر تھا. تو اگر ہم دیکھیں the noblest and the indomitable representative of the Puritan spirit, جیسے انٹروڈکشن میں ہم نے مینشن کیا تھا, تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو وہ کون ہے. In literature of the Puritan age we find the same confusion as we find in the religion and the politics, the medieval standards of chivalry, the impossible loves and the romances, جو کہ romances اور یہ چیزیں میڈیول سے رینیساں کی طرف بھی آتی ہیں کچھ نہ کچھ, جیسے اسپینسر نے کام کیا, سڈنی نے, اب یہ مکمل ختم ہو جاتی ہے یہاں. As there were no fixed literary standards, imitation of the older poets and exaggeration of the metaphysical poets replaced the original dignified and highly imaginative compositions of the Elizabethan writers. تو اس میں پوئٹری کی دنیا کے اندر خاص طور پہ جو ہے پیورٹن ایج میں جو سب سے زیادہ ڈومیننٹ جانرا ہے وہ پوئٹری ہے. پچھلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈراما تھا, ڈراما کے اندر ہی پوئٹری ہو رہی تھی ساری, اور پوئٹری الگ سے بھی بہت اچھی ہوئی کیونکہ رینیسا ٹائم ہے اس میں بہت زیادہ جائنٹ تھنکر تھے سارے. لیکن اوور آل اگر ہم کہیں کہ جو ڈومیننٹ جانرا تھا وہ ڈراما تھا. اب جو ہے وہ ڈومیننٹ جانرا پوئٹری ہوگا. اور اس میں ریمارکیبل جو لنک ہے جو پوئٹس ہمیں ملیں گے وہ میٹافزیکل پوئٹس کا ایک اسپریڈ بھی ہے. The literary achievement of this so-called gloomy age, دور سے جب آنے والے ٹائم میں اور لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ gloomy age کی طرح, are not of a high order, but it had the honor of producing one solitary master of verse whose work would shed luster on any age of the people, جان ملٹن. ٹھیک ہے, جان ملٹن جو انہوں نے جائنٹ تخلیق کیا تھا وہ اپنے قد کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسپینسر, سڈنی, مارلو, شیکسپیئر کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. Who was the noblest and indomitable representative of the Puritan spirit to which he gave the most lofty and enduring expression. ان کی پوئٹری پیراڈائز لاسٹ اور گین آپ نے یقیناً پڑھی ہوگی. آگے پوئٹری میں جائیں گے تو ان کو الگ سے بھی دیکھیں گے. تو this is the introduction of socio-political introduction of Puritan age, Puritan spirit. تو اس کے اوپر پہلے آپ کے کوئی سوال اگر ہے, کوئی کنفیوژن آپ کو فیل ہو رہی ہے تو اس کو ڈسکس کرتے ہیں, پھر آگے بڑھتے ہیں.